बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। अलीमा खान के खिलाफ केस पर समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर जो आज समाअत हुई उसके ऊपर हम बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली और ज़िमनी इंतखाबात रुकवाने की दरख्वास्तों पर जो पेशरफ सामने आई है, आज समाअत हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे अहम जो पेशरफ सामने आई है वो ख्वाजा आसिफ को इंतखाबात जितवाने वाले, फॉर्म 47 पे इंतखाबात जितवाने वाले जो रिटर्निंग अफसर हैं वो कई महीनों से करप्शन के एक बड़े स्कैंडल में जेल में थे और उसके बाद वो अचानक फ़रार हो जाते हैं और अब उनके बारे में ख़बरें ये आ रही हैं कि वो यूरोप भी पहुंच चुके हैं। क्या मरीम नवाज़ के बैरून मुल्क, चूँकि वो बैरून मुल्क हैं काफ़ी अरसा से मरीम नवाज़ और पूरी पंजाब हुकूमत, तो क्या उनकी गैर मौजूदगी का कोई फ़ायदा उठाया गया है या मामला कुछ और है? और क्या ये उसी तरह का फ़रार होगा जिस तरह का फ़रार बाकी जगहों पे हमने देखा कि कोई फ़रार होता है तो उसके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई की जाती है और फिर पुलिस मुकाबले में भी बहुत कुछ होता है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि टीएलपी की जानिब से रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की गई है। टीएलपी को जो डिक्लेयर किया गया था और उसको बैंड जमात डिक्लेयर किया गया था, तो उन्होंने अब बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसमें ये पिटीशन दायर की है। 17/11/2025 को ये रिव्यू पिटीशन है जो दायर की गई है और इसका 11,023 नंबर है। ये दायर की गई है, रिव्यू का जो डायरी नंबर है, और ये सीनियर एडवोकेट बुरहान मुअज़्ज़म मलिक एडवोकेट और सज्जाद अकबर अब्बासी के थ्रू ये दरख्वास्त दायर की गई है अंडर सेक्शन 11C ऑफ। जब दहशतगर्दी दफात के तहत किसी जमात को कलदम जमात डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी रेमेडी ये है कि आप रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं उस अथॉरिटी के सामने। अंडर सेक्शन 11C ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 अगेंस्ट द SRO नंबर dated 24/10/2025 issued by the government of Pakistan Ministry of Interior under section 11B of the ATA through section officer law officer whereby the Tehreek Labbaik Pakistan TLP, a political party, was listed in the first schedule as proscribed organization। ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बैंड कलदम जमात के तौर पे जो उसको शेड्यूल में उसको शामिल किया गया, उसके ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशन फ़ाइल कर दी है। अभी तक हाफिज़ साद रिजवी या उनके जो भाई हैं अनस रिजवी, उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है और ख़बरें यही थी। पुलिस की जानिब से कहा गया था कि वो हमारी कस्टडी में नहीं है, लेकिन साथ और भी बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन फ़िलहाल खामोशी है। मरीम नवाज़ तो काफ़ी अरसा से वो बैरून मुल्क हैं, अब नवाज शरीफ भी बैरून मुल्क जा चुके हैं, तो ये सारी सूरत हाल है। अलीमा खान की 11वें मरतबा दहशतगर्दी अदालत के जज जो अमजद इकबाल शाह साहब हैं, उन्होंने उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं। आज अदालत में रिपोर्ट पेश की गई है और अलीमा खानम की पंजाब में जायदादों से मुतल्लिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। अदालत में पेश रिपोर्ट के मुताबिक अलीमा खानम भक्कर में, ज़िला भक्कर में उनकी 51 कनाल और 16 मरले की प्रॉपर्टी है। ये बक्खर में उनकी विरासती जायदाद है। इमरान खान की भी जायदाद है बक्खर में, और मियाँ वाली में तो है ही है। बक्खर में जो रफ़ीक़ा न्याज़ी हैं जो अभी पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन भी लड़े थे और चंद वोटों से वो हार गए थे, तो वो वहाँ पे उनका एक बड़ा नेटवर्क है। तो इमरान खान की और इमरान खान की बहनों की भी वो विरासती जायदाद है और वो आज तक खाली पड़ी है। तो अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई गई जिसमें अलीमा खानम की भक्कर में 51 कनाल 51 कैनाल 16 मरले प्रॉपर्टी की मालिक हैं। ज़िला लाहौर के मौज़ा मियाँ मीर में 1 कनाल 4 मरले, मौज़ा नूरपुर में 1 कनाल 1 मरला प्रॉपर्टी की मालिका हैं। मौज़ा सुल्तान रायविंड में 64 कनाल 14 मरले की मालिका हैं। ज़िला मियाँ वाली में 217 कनाल 5 मरले की मालकन है। अलीमा खान शेखुपुरा में 4 कनाल 13 मरले की मालकन है। 4 अजला में अलीमा खान की टोटल 338 अराज़ी जो है वो उनकी मालकन है। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा कि अलीमा खानम की जायदाद की तफसीलात इश्तिहारी देने से कबल मंगवाई गई। इश्तिहारी होने पर जायदाद सीध या अटैच की जा सकती है। अगर मुलज़मा मुसलसल गैर हाज़िर रहीं तो कानून के मुताबिक ये कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा भी अब आपने जायदादों की तफसीलात तो मंगवा ली हैं, लेकिन जब तक आप उनको इश्तिहारी नहीं करार देते तो तब तक ना इन जायदादों को सीज़ किया जा सकता है, ना इनको अटैच किया जा सकता है। तो अब मैंने आपको बताया ना कि समनिंग का एक प्रोसीजर होता है। आप समन नोटिस जारी करते हैं, उसके बाद वारंट जारी होते हैं, फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, फिर इश्तिहारी होने की कार्रवाई, और फिर
جائیدادوں کی ضبطگی. یہ پروسیجر ہے سمننگ آف اکیوزڈ ان کرمنل ٹرائل یا کرمنل کیسز. اب پروسیکیوٹر بھی پریشان ہو گئے، ابھی تک تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں، آپ نے ساری رپورٹس تو منگوا لی ہیں لیکن آپ سیز نہیں کر سکتے، آپ اٹیچ نہیں کر سکتے جب تک اشتہاری نہیں قرار دیں گے. پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا کہ ملزمہ کے اے بی ایل میں 7، یو بی ایل کے 15 بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی. ملزمہ کے پہلے سے بھی 15 اکاؤنٹ منجمد ہیں، تو یہ منجمد اکاؤنٹ کیسے ہو سکتے ہیں جب تک اشتہاری نہ ہو. عدالت نے کہا کہ چیئرمین سی ڈی اے، چیف کمشنر اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. عدالت نے چیف کمشنر کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں، اور اسی طریقے سے عدالت نے جو چیئرمین سی ڈی اے کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. عدالت کی جانب سے سپرداری پر گاڑی حاصل کرنے والے ایک ضامن عدالت میں پیش ہوا، 2 حاضر نہ ہوئے. سماعت کے دوران استغاثہ کے گواہان عدالت میں موجود تھے. ملزمہ وکلا صفائی کی عدم حاضری کے باعث شہادت ریکارڈ نہ ہو سکی. اب عدالت کی جانب سے جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ 20 نومبر تک ملتوی کی گئی. اور یوں عدالت نے چیف کمشنر جو ہیں اسلام آباد کے، سب سے بڑا سی ڈی اے کے چیئرمین بھی تو وہی ہیں نا، چیف کمشنر اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے 20 نومبر کو ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا. یہ عدالت میں اور 11ویں دفعہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں علیمہ خان کے. وہیں پہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، اور عدالت میں یہ جج منظر علی گل ہیں. آپ جانتے ہیں کہ 4 مقدمات میں وہ بری ہو چکے ہیں، 3 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ملتوی پہ ملتوی ہوتی ہے، کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھتی. دوران سماعت شاہ محمود قریشی کے وکیل نے کہا کہ پروسیکیوشن ضمانت پر فیصلے کو لٹکانے کی کوششیں کر رہی ہے. ان سے پوچھیں، ہر بار وعدہ کرتے ہیں، ریکارڈ نہیں پیش کرتے. عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. پروسیکیوشن نے آج بھی ریکارڈ نہ عدالت میں پیش کیا. 3 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر پروسیکیوشن کو عدالت نے مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کا آخری موقع دیا. جج منظر علی گل نے شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی. بعد از گرفتاری کی جو درخواستیں ہوتی ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کو کارروائی ہوتی ہے. یہاں تو 2.5 سال سے صرف ضمانت کی درخواستیں دہشت گردی عدالتوں سے نہیں ڈیسائیڈ ہوئیں، باقی تو پھر بعد کی چیزیں ہیں. تو عدالت نے 25 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی، اور عدالت نے آخری موقع دیا ہے سرکار کو کہ وہ اس میں ریکارڈ جمع کروائیں. وہیں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، جنید افضل سائی نے اور حامد رضا نے، ایک تو صاحبزادہ حامد رضا کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حامد رضا کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے، ان کو دوائی تک بھی نہیں جیل میں پہنچانے دی جا رہی، اور ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. وہیں پہ انہوں نے اپنی نااہلی کو چیلنج کیا ہوا ہے. جنید افضل سائی کی جو نااہلی ہے حلقہ پی پی 98، تو انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی ہے، اور پہلے ایک جج صاحب کے پاس لگی، پھر انہوں نے سماعت سے معذرت کی، پھر آج چودھری اقبال صاحب کے پاس تھی. چودھری اقبال صاحب نے بھی، اب الیکشن ہونے جا رہا ہے جو 23 نومبر کو، اور آج تھی 17 نومبر، تو آج ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے سٹے ہو جائے گا، لیکن چودھری اقبال صاحب نے سماعت ہی نہیں کی، معذرت کر لی. وہ 27ویں ترمیم کے کیس سے بھی معذرت کر لی. پہلے اس کیس میں ضمنی انتخابات رکوانے کے کیس میں خالد اسحاق صاحب نے معذرت کی، اور اب جسٹس چودھری اقبال صاحب نے بھی آج معذرت کر لی، اور آج پھر سماعت نہ ہو سکی. اب دیکھنا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے خلاف درخواست اور یہ جو ضمنی انتخابات رکوانے کی درخواست ہے، یہ اب آگے کس جج صاحب کے پاس جاتی ہے، اور کیا وہ جج صاحب سماعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور یہ ایک سلسلہ ہے عدالتوں میں جس طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا ہے. کرپشن کیس میں گرفتار کمشنر ان لینڈ ریونیو، جو کہ خواجہ آصف کے حلقہ میں فارم 47 اور فارم 45 تیار کرنے والے تھے، جہاں ریحانہ ڈار کو انتخابات ہرایا گیا تھا، اور پھر وہ کرپشن کیس میں گرفتار ہوئے تھے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اقبال سنگھیڑا، وہ راولپنڈی پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے ہیں. سی پی او کے حکم پر تھانہ چکری کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سمیت 4 اہلکاروں پر مقدمہ درج کیا گیا. ملزم کو راولپنڈی سے لاہور ٹرانسفر کیا جا رہا تھا. موٹر وے چکری ریسٹ ایریا سے فرار ہونے میں وہ کامیاب ہوئے. پولیس نے بتایا کہ کرپشن کیس لاہور میں گرفتار سابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اقبال سنگھیڑا کے فرار کا مقدمہ اے ایس آئی ظفر اقبال، کانسٹیبل یاسر احمد بلال اور محرم شہزاد کے خلاف دائر کیا گیا. اہلکاروں کے خلاف پولیس آرڈر کی سیکشن 155C کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. مقدمہ میں تعزیرات پاکستان کی سیکشن 223، 24 اور 225 بھی شامل کی گئی. ملزم اقبال سنگھیڑا کو اینٹی کرپشن عدالت میں پیشی کے لیے لاہور سے راولپنڈی لایا گیا تھا. راولپنڈی سے واپسی لاہور منتقلی کے دوران
ملزم چکری ریسٹ ایریا میں پولیس حراست سے فرار ہوا۔ ملزم کو 3 سال قبل راولپنڈی میں درج مقدمہ میں عدالت میں پیشی کے لیے لایا گیا تھا۔ چکری موٹر وے سروس ایریا پر واش روم استعمال کرنے گئے۔ سروس ایریا میں پہلے سے موجود ملزم کے بھائی اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے۔ ملزم کے بھائی کے ہمراہ 6 نامعلوم افراد بھی تھے۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں وقوع کب کیا ہے، اور ایف آئی آر میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تاریخ و وقت وقوع ہے جی 15/11، اور ایف آئی آر کب کی ہے جی، جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اچھا تاریخ و وقت وقوع ہے جی 13/11، 13 نومبر کا وقوع ہے، اور ایف آئی آر درج کی گئی ہے 15/11 کو، 2 دن کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ 13/11 کو وہ فرار ہو گیا، ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے 15/11 کو، اور 15/11 کی ایف آئی آر میں کہا جا رہا ہے جی کہ وہ تو 2 دن پہلے ہو گیا، اور آج 17/11 کو میڈیا کے سامنے یہ تفصیلات آئیں۔ اب صحافی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یورپ پہنچ چکا ہے، اس کو تو وہ کہتے تھے نا کہ وہ خواجہ آصف کہتے تھے کہ نٹھ گئے اور چلے گئے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ہمارا جو نظام ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور ایک طرف جو طاقتور ہیں ان کو کیسے فرار بھی ہو گئے، وہ بیرون ملک پہنچ بھی گیا، جب تسلی ہوگی تو 2 دن کے بعد مقدمہ درج کیا، وہ بھی اپنے پولیس ملازمین کے خلاف، اور وہ مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ اور پھر اس نے مہربانی بھی تو بڑی کی تھی نا، ایک بڑا حلقہ تھا، ریحانہ ڈار جیتی ہوئی تھیں، اور پھر وہاں جس طریقے سے معاملات بنے، اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔